سیکنڈ میں پاکستان کے موقف کی ایک جو بھرپور وکٹری ہوئی ہے برٹش ورجن آئلینڈ کی رپورٹ ہے ریکارڈنگ کے میٹر میں ایک بھرپور وکٹری پاکستان کے سامنے آئی. اور جب یہ حکومت آئی اگست 2018 کو تو ایک سمجھے کہ پرابلمس کا مسائل کا انبار لگا ہوا تھا. لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی تھی آپ کے سامنے اور اس لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی میں یہ انٹرنیشنل کیسز جس میں اتنی بڑے بڑے ایوارڈز یعنی ریکارڈ میں کوئی $6.5 بلین کا ایوارڈ یعنی $6.5 بلین کا مطلب ہے از اکول ٹو دی IMF پیکج. کارکے کا مسئلہ, براڈ شیٹ کا مسئلہ, نظام آف دکن کے کیس کا مسئلہ, یہ لا منسٹریز پہ جو کام کرتی رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. ایک مسلسل اسٹریٹجی امپلائی کی گئی ڈے ون سے, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی, اللہ کی ذات کی دعا اور مدد اللہ کی ذات سے, اور پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کا عزم. اور آج بھی یہ جو ثمرات ہمیں کل ملے ہیں یہ ایک سمجھیے بیٹل ہے جس میں سکسیس ہوئی ہے پاکستان کو. اور ہم جیسے پاکستانی آخری وقت تک پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, پورا کا پورا آپ سمجھیے تن من دھن سے پاکستان کا دفاع ہر لیول پہ کریں گے, انٹلیکچوئل لیول پہ کریں گے جو کر رہے ہیں. 22/8/2019 وہ دن ہے, 22/8/2019 جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ ریکارڈنگ کے مسائل بالکل بومرینگ ہو رہے ہیں, وائرل ہو رہے ہیں, اسپائرل ہو رہے ہیں. تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی جو لیگل اسٹریٹجی والی جو کمیٹی تھی اس میں لا منسٹر یعنی مجھے اس کا ہیڈ بنایا گیا. اور اس دن سے لے کے آج تک ایک بھرپور اسٹریٹجی ہوئی. امریکہ گئے, انگلینڈ گئے, وکلا سے ملے, ایکسیٹ کے سیکرٹری جنرل اور ان کے لوگوں سے ملے. ہر ایک سے انگیجمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارے وکلا تھے ان میں چھانٹی کی میں نے, ان کو آگے پیچھے کیا, بہت سو کو کچھ کو ریٹین کیا, کچھ کو ہٹایا. پاکستان کا جو خلاف جو ایوارڈ تھا, پھر ساتھ ساتھ اس کی لیگل فیس. لیکن اس سے بھی بڑی جو اسٹریٹجی تھی, آپ ایک اسٹریٹجی جو ہماری کامیاب ہوئی ہے, بہت سی اور ابھی باقی ہیں جس کو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ لا منسٹری جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ خامخواہ اس طرح تشہیر نہیں کرے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ کیونکہ اتنا بڑا یہ اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے تو یہ سامنے رکھنا اس کے کریکٹ پرسپیکٹو میں بڑا ضروری ہے. اس سارے عمل میں ایک ڈاکٹرن ہے سوورن امیونٹی کا, وہ میں نے پھر ڈسکس کیا امریکن لائرز سے, انگریز لائرز سے. اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان بھی ہمارے ساتھ تھے یا وہ چلے گئے, لیکن جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے. اور پریزیڈنٹ اٹارنی جنرل نے بھی بھرپور اپنا اس میں کلیکٹیو ایفرٹ تھی. اور ابو آل آف اس جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے جو ہیڈ ہیں احمد عرفان اسلم صاحب, ان کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. یہ وہ شخص ہیں جن کی کوششوں سے کارکے میں بھی ہمیں سکسیس ملی. اور پھر لا منسٹری نے احمد عرفان کے لیے ستارے امتیاز کو ریکمینڈ کیا جو کہ ایکسیپٹ کیا کیبنٹ میں اور ان کو ستارے امتیاز دیا گیا. تو اس میں لا منسٹری کی لیڈ میں اس میں لگا رہا. اس کے اندر بہت سے ڈاکیومنٹس آئے گئے, ان کو دیکھنا, سجیسٹ کرنا, پلیڈنگس بنانی, وکیلوں سے انٹریکشن کرنا جہاں جہاں انٹرنیشنل آربیٹریشن تھی. اور سمجھے کہ ہمیں رائٹ آف آڈینس تھی تو میں نے اور اٹارنی جنرل صاحب پرانے والے بھی حاضر بھی, ہم نے اس میں آرگیومنٹس بھی کیے. جہاں جہاں عدالتیں تھیں وہاں رائٹ آف آڈینس نہیں ہوتا ہے, لیکن بھرپور چاہے کووڈ ہو یا کچھ ہو ہر طرح کی ان وکیلوں کو گائیڈ بھی کیا. بہت سی جگہ پہ ان وکیلوں کا بھی ٹریک ٹھیک کیا کہ آپ کو سوورن امیونٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ کس کانٹیکس میں لینا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ بڑی تعریف کے قابل ہیں ایئر مارشل ارشد صاحب جو کہ PIA کے چیئرمین ہیں, جنہوں نے ہر طرح سے معاونت کی, ہیلپ کی ہر طرح سے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بعض لوگوں نے ڈسکریج کرنے کی بھی کوشش کی,
لیکن چاہے ایئر مارشل ارشد ہو یا لا منسٹر آپ کا فروغ نسیم ہو، وہ کھڑا رہا اور ہم نے کہا کہ ہم آخری وقت تک اس کو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ سوورن امیونٹی وہ ایک امپورٹنٹ ڈاکٹرن تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں نظام آف دکن کے کیس میں گیو اپ کر دی گئی تھی، اور اس سوورن امیونٹی کے آرگیومنٹ کو دوبارہ لے کے میں نے اس اور ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ سوورن امیونٹی کا ایک پوائنٹ بی بی آئی کی عدالت سے ایکسیپٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور ہم نے جو دوسری سائڈ تھی ٹی سی سی والے تھے، ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھیے اب یہ حکومت دوسری ہے، عمران خان کی حکومت میں ایک پائی جو ہے نہ تو کوئی کھائے گا نہ اس کو کھانے دیا جائے گا، اور آخری وقت تک پاکستان کا دفاع کریں گے۔ باقی سکسیس تو اللہ کی ذات نے دی ہے، انسان کے نہ بس کا ہے نہ اس کے ہاتھ کا ہے۔ نیچرلی لیگل رائٹ موجود ہے اگلی سائڈ کو، اور وہ 4 تاریخ ہے اگلے مہینے کی جب تک وہ اپیل کر سکتے ہیں، ان کو لیو بھی گرانٹ ہوئی ہے، اور نیچرلی وہ اپنا ان کا لیگل رائٹ ہے۔ عوام سے بالخصوص پاکستانیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے خاص التماس ہے کہ بھرپور دعا کریں کہ اس ریکوڈک والے مسئلے پہ جس طرح ہمیں سکسیس ہوئی ہے کل، اس طرح باقی بھی سکسیس اس طرح ہو، کیونکہ یہ دیکھیے پاکستان جو ہے یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ جس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے، جس طرح چل رہا ہے، یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، یہ پاکستان ہے اور یہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور کرے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ود دس بیک ڈراپ ایک بھرپور سکسیس پاکستانیوں کو اس لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھیے سوورن امیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ کیا ہے بی بی آئی کی عدالت نے، جس کے نتیجے میں روزویلٹ ہوٹل، اسکائب ہوٹل، امریکہ کا، پیرس کا، وہ سارے ریلیز ہو گئے۔ تمام پرانے آرڈرز جو تھے جس سے یہ ریسیور تھا منجمد کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے ریلیز ہو گئے۔ اور ابھی بہت سے دوسرے فرنٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل آج جو ہے وہ انلمنٹ پروسیڈنگز ہے، اس کی اوپننگ آج 4:30 بجے ہونی ہے۔ اوپننگ آرگیومنٹس میں نے کرنے ہیں، ویڈیو لنک سے کرنے ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کیس ہو، کار کے ہو، چاہے وہ ریکوڈک ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک بھرپور اسٹریٹجی موجود ہے، اس کو پرسو کیا جا رہا ہے لا منسٹری کی طرف سے۔ ذرا سا بھی اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے تو لہٰذا اس کو بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی جب تک کہ پوری چیز جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں اس طرح فائنلٹی سے نہ ہو۔ اور صرف یہ آپ سب سے التماس ہے کہ بھرپور دعا فرمائیے کہ دیکھیں لا منسٹری آلریڈی بڑی ورک ہے، ہر طرح کا اس کے پاس ایشوز آتے ہیں، کام آتے ہیں۔ اس کی جو لیگل اسٹریٹجی ہے، جو اس نے چینجز کیے ہیں لاز میں، بھرپور چینجز کیے ہیں، امینڈمنٹس کی ہیں، لا ریفارمس کی ہیں، اس کے ثمرات اب آپ کو ملنے شروع ہو رہے ہیں ان مینی فارمز۔ اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کوئی ایک دن میں چیز اس طرح نہیں ہوتی، یہ پوری عوام کو سمجھنا ہے، قوم کو سمجھنا ہے، لیکن ایک نیک نیتی ہے، کانفیڈنس ہے پورے لا منسٹری کی ہر طرح سے سمجھنے کی، ورنہ ماضی میں تو یہ بھی ہوا۔ صرف ایک آپ کو پوائنٹر دوں کہ اگر کسی نے نوٹس بھیجا آربیٹریشن کا اور صرف اس وقت کے لا منسٹر کو یہ لکھنا تھا وی ڈونٹ ایگری ود دی آربیٹریشن، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کو جورسڈکشن ریفیوز کرتے، آپ آربیٹریٹر کے ساتھ کود پڑے آربیٹریشن میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کے ساتھ ہوتی رہیں ماضی میں، لیکن جب تک یہ گورنمنٹ ہے، جب تک عمران خان صاحب ہیں، جب تک آپ کا یہ لا منسٹر آپ کا بھائی فروغ نسیم ہے، ہر طرح سے پاکستان کا ہر لیگل فرنٹ پہ انٹلیکچولی اس کا دفاع کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، پورے یقین سے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیت ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہر طرح سے پاکستان کا آخری وقت تک دفاع کریں گے، آخری وقت تک دفاع کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عمران وسیم جی
ججمنٹ آیا ڈی آئے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو صرف وہ ہوٹلس کے حوالے سے ہے. اوریجنل جو ججمنٹ ہے وہ تو ابھی اسٹینڈ کرتا ہے ریگولیٹ کا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ جو ریویو ہے ٹریبیونل جی وہ کہاں تک پہنچے؟ وہ اس کے اندر ایک ریویژن ہوتا ہے اور ایک انلمنٹ ہوتی ہے. انلمنٹ کی پروسیڈنگز آج سے سٹارٹ ہے نمبر 1. سیکنڈلی جو ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو ایک سوال کیا کہ جی مین موجود ہے، تو یہ اگر صرف ایک بی بی آئی کے کورٹ میں 2 ہوٹلوں کا معاملہ تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آگے بہت کچھ ہے. لیکن ایک دوسری چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ساورن امیونٹی حاصل ہے، جو کہ ہے، جو ہمارا جو آرگیومنٹ ہے وہ سسٹین کیا گیا. یہ جو میں نے ڈے 1 سے ساورن امیونٹی کی بات انگریز امریکن وکلا سے کی، پھر ان کو چینج بھی کیا، ان سے ڈسکشن بھی کیا. ایسا بھی وقت تھا کہ کچھ چیزیں انہوں نے بھیجی اور پھر لا منسٹری نے راتوں رات بیٹھ کے بہت سی چیزیں اس میں چینج کی، ایڈ کی. پوری ہمیں ہیلپ جو ہے وہ احمد عرفان اسلم کا جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ ہے اس نے ہمیں دی. ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں، ینگ بچے ہیں آپ لوگ کی طرح، انہوں نے دی. اور اگر یہ ساورن امیونٹی کا پوائنٹ سسٹین ہو جاتا ہے تو پھر اس آرڈر کو، اس فائنل اوارڈ کو انفورس کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ ایک پاکستان کی ایک بڑی وکٹری ہے. اور ہم نے یہ بار بار کہا کہ دیکھیے پاکستان کی نیک نیتی ہے اور یہ پاکستان کو ایک کرپشن کا اس وقت نشانہ بنایا گیا. یہ ہماری پلیڈنگز موجود ہیں جو ایکسیٹ کے سامنے ساری ہماری ریکوڈیک کا کیس ہوا، اس کی جو جن کو آپ وکیلیں کہیں گے، یعنی انلمنٹ اور ریویژن میں جو ہمارے آرگیومنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیے اگر تو کوئی کرپشن اس طرح کی ہو جس کے نتیجے میں اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ سائن کیا جائے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قلعدم کر دیا ہے، تو پھر اس کو انویسٹمنٹ نہیں کہا جاتا ایکسٹ کی اصطلاح میں. اور انویسٹمنٹ مینز لافل انویسٹمنٹ جس میں کرپشن نہیں ہو. اور اگر ایسا کوئی انویسٹمنٹ ہے جو ٹینٹڈ ہے اور کرپٹ مینز سے اس کو پروکیور کیا گیا ہے، تو دنیا جہاں کی جو عدالتیں ہیں اس کو قلعدم کرتی ہیں. تو یہ تمام پوائنٹس ایسے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پہ بڑا یقین ہے، ہمارے بزرگوں، ماؤں بہنوں کی دعاؤں پر پاکستانیوں کی بڑا یقین ہے، کیونکہ یہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی منشا ہے اس پاکستان کی ایگزسٹنس میں. وزارت قانون جیسے ابھی آپ نے بات کی ریکارڈنگ کے اوپر کہ جی کرپشن کا یہ معاملہ تھا، اس سے تو کیا گیا تھا، یہ ہمارا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے. ویسے جب بھی بات کی جائے بہت سے اسٹوڈنٹ بخلا سے جو حکومت کا بھی حصہ ہے اس وقت، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ریکارڈنگ معاہدہ اور کارکے کا یہ کچھ معاہدے قلعدم قرار دیے تھے، اس کا عالمی سطح پر ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا. اب وزارت قانون اس کو درست مان رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اس وقت کرپشن ہوئی تھی. یہ ہم نے کیس پریزنٹ کیا ہے، ہم نے جو کیس پریزنٹ کیا میں تو اس کی بات بتا رہا ہوں. اور اگر کرپشن کی بیسس پہ کوئی انویسٹمنٹ پروکیور کیا جائے تو اس کو انٹرنیشنل لا میں انویسٹمنٹ نہیں کہتے. اور اگر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ایکسٹ کا انویسٹمنٹ آربیٹریشن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا کیس ہے. اچھا، اب کیونکہ جو کرنے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ہمارے بہت سے کیسز بھی پینڈنگ ہیں، بہت سی ابھی سمجھیے کہ چیزوں سے گزرنا ہے. تو بہت سی چیزیں مجھے آپ کا دیکھیے جواب پتہ ہے، میں کھل کے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں پارلیمان میں جب یہ سوال ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے کہتا ہوں پلیز یہ سوال نہیں کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں اتنا کھل کے نہیں بتا سکتا. کہیں نان ڈسکلوجر کلوزز ہیں، کہیں کچھ ہے. لیکن کیونکہ یہ عدالت نے، کیونکہ بی بی آئی نے فیصلہ دیا، اس کو پھر میں نے آرام سے دیکھا اوور نائٹ ساری چیزیں، اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد کوئی امپلسو ری ایکشن نہیں دیا کہ اس کو کس طرح میں آپ کے سامنے کوئی عوام کو بتانا. یہ عوام کی پراپرٹی ہے، یہ آپ سب کا رائٹ ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں تو میں آپ کا جو سوال ہے انٹیلیجنٹ سوال ہے، تو اس کو ذرا سا تھوڑا سا اس کو آدھا میں نے جواب دیا، پورا نہیں دیا. اب جو اپیل ہے وہ کہاں ہوگی اور اس کے کیا امکانات ہیں پاکستان میں کے لیے اس کو جیتنے کے لیے؟ راشد صاحب آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. فرسٹ آف آل دیکھیے ایکسیٹ کا جو سسٹم ہے
اس کی اپیل کو کہا جاتا ہے انلمنٹ اور دوسری اپیل کو کہا جاتا ہے ریویژن. پاکستان نے یہ دونوں چیزیں، کیونکہ دیکھیے جب ہم آئے تھے تو یہ ایوارڈ ہمارے سامنے تھا، تو لہٰذا اس کی انلمنٹ فائل کرنی. امینڈمنٹ کو کیا لکھیں گے؟ انلمنٹ کو اردو میں کہتے ہیں کالعدم کرنا، کوئی ایسا پروسیس جس سے منسوخی یا کالعدم کرنا. اور ریویژن بھی ایکچولی ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ اپیل نہیں ہے، لیکن یہ نظر ثانی ریویو ہوتا ہے. لیکن چلیں آپ اس اصطلاح میں کالعدم کرنا یا منسوخ کرنا یا نظر ثانی کرنا یا ریکال کرنا، اس طرح کی اصطلاح آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹیکنیکل ورڈ یہی ہوگا انلمنٹ اور ریویژن. تو وہ پینڈنگ ہے. انلمنٹ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھی بھرپور اسٹریٹجی ہے. اور یہ ہیئرنگ ایک دن کی نہیں ہوتی، یہ کتنے دن یہ ہیئرنگ چلتی ہے. مجھے اللہ کی ذات سے بڑا یقین ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انلمنٹ اور ریویژن میں گراؤنڈز بڑے کم ہو جاتے ہیں. گراؤنڈز آف اٹیک اگر اپیل ہو تو پورا کیس کھل جاتا ہے. انلمنٹ میں اور ریویژن میں گراؤنڈز آف اٹیک بڑے لمیٹڈ ہیں، تھوڑے سے. تو اس کے پیرائی میں رہتے ہوئے جو انٹرنیشنل لا ہے، ایکسٹ کا قانون ہے، اس کے پیرائی میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے، اس کے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. تو راشد صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یس آئی تھنک یو ہیو اے گڈ کیس، اور ہم اس میں پورا کا پورا رات دن ایک ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اور میں اس میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں کہ آپ سب بھی اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی کریں کہ ہمیں مزید اس میں کمپلیٹ کامیابی ہو. سر یہ سر ریکارڈنگ کے معاملے پہ آپ نے خود کہا ہے کہ کرپشن جو ہے ہمارا موقع ہے، اس میں کرپشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے پروکیئر ہوا ہے. تو حکومت احتساب کا نعرہ لگاتی ہے، تو کیا ان لوگوں کے خلاف اب کارروائی بھی ہوگی؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ احتساب کی بات ہو رہی تو جسٹس فائز عیسیٰ کا ریفرنس کویش ہوا، ریویو بھی ان کا الاؤ ہو گیا. تو مشرف صاحب کے دور میں فقات چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس گیا تھا، کویش ہوا، لا منسٹر کو ہٹا دیا گیا. اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے نا، جس ٹاپک پہ کانفرنس ہو اس پہ کریں نا، ادھر ادھر کریں گے یا سر ایک وہ ریکارڈنگ پہ کرپشن کی کیا وہ احتساب کریں گے؟ سر انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے خلاف کتنے یہ کیسز ہیں، اور ان میں سے کوئی اب تک صرف یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نمٹا ہے، کتنے کیسز انٹرنیشنل فورم پہ موجود ہیں؟ یاد ہے آپ کو کارکے اتنی بڑی سکسیس تھی، کارکے میں بھی اس طرح کا ایوارڈ تھا، ایکسٹ کا ایوارڈ تھا، اور اس کو بھی کالعدم کیا گیا. اور آپ کے سامنے ہے اس کے اندر بھی کرپشن کا ایک آرگیومنٹ تھا جو پاکستان کا تھا، اور جس میں پاکستان کو سکسیس ملی اللہ کی ذات سے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پہلا کیس ہے، ایسے بہت سے کیسز ہیں. لیکن آنسرنگ یور کویسچن، میں تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر آپ سے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کے اندر یہ سینسٹیو انفارمیشن ہے بہت سی. یہ انشاءاللہ جب آپ کے سامنے کوئی فائنلٹی سے چیز آئے گی آپ کے سامنے پیش ضرور کروں گا، جیسے آج کر رہا ہوں. جی راشد صاحب، دو جو ابھی ہمیں معاملہ ہوئے تو یہ ایمنڈمنٹ یا ریویژن جو کہہ رہے ہیں جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کیا ہماری اپنی مکمل دفتر میں آگے ہیں، ہم کو یوز اور سیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بالکل اس پہ اب کوئی چارج نہیں ہے. مطلب دیٹس یور گڈ کویشچن اینڈ دی آنسر از دس کہ یس، کوئی چارج اب اس پہ نہیں ہے اور یہ بالکل فری ہے. پاکستان اس کو یوز بھی کر سکتا ہے، امپلائی بھی کر سکتا ہے، ہر طرح کا کوئی ایسا ایشو نہیں. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے اسی حساب کے اس وقت ریکارڈنگ کے زمینی حقائق کیا ہیں؟ کیا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ ڈگنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کے بعد جب یہ کیس وہاں آیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جو ریکارڈنگ والے ہیں وہ کسی کو جانے نہیں دے رہے. بلوچستان حکومت کا الگ سے ایک رائلٹی کا ایشو ہے، اس پر اگر تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھرپور ہمارا ساتھ دے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا، لا منسٹری کا، ہر طرح سے. جام کمال صاحب، چیف منسٹر صاحب، ان کی میں تعریف کرتا ہوں. ان کے جو حاضر چیف سیکرٹری ہیں، پرانے ہیں، مائن منرل والے ہیں، دوسرے سیکرٹریز ہیں، منسٹرز ہیں. اور یہ کہنا کہ کوئی وہاں کوئی
पाकिस्तान से हट के कोई मौक़िफ़ ले रहा है बलूचिस्तान में, बिल्कुल गलत है। बलूची हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। और मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँ कि भरपूर आप समझिए के साथ बलूचिस्तान ने दिया, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये माइन ये दुनिया की इम्पोर्टेंट तरीन माइन है। इस इम्पोर्टेंट तरीन माइन को जब डेवलप किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान की आवाम का होना है। बलूचिस्तान की आवाम के साथ साथ पाकिस्तान का तो फ़ायदा होना है, लेकिन जो इमीडिएट और बड़ा फ़ायदा होना है वो हर तरह से बलूचिस्तान के जो हमारे भाई हैं उनका होना है। तो बलूचिस्तान बिल्कुल हमारे साथ है, इसमें तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एजाज दुनिया टीवी से जी मोदी, क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी इम्कान है कि उनके साथ स्टिल इसके बाद भी? देखिए मोहसिन, आपने बहुत अच्छी बात की। कोई भी लिटिगेशन होता है उसमें कभी कोई एक्सट्रीम चीज़ ओपिनियन नहीं रखनी चाहिए। हर तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश हर लिटिगेशन में रहती है। हमारी जब कभी भी टीसीसी वालों से बात हुई है, हमने उनको एक चीज़ कही है, उनको एक चीज़ ये कही है कि देखिए ये अब जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब, ये जो लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम बैठा हुआ है, मैंने हेड किया बहुत दफ़ा उनसे, अगर कभी कोई बातचीत हुई उनको एक चीज़ बावर कराई कि इस दफ़ा एक पाई की करप्शन नहीं होगी, एक पाई की करप्शन नहीं होगी। और अगर आपसे कोई पैसे मांगे या कोई आपसे इस तरह की गंदी बात करे, आप मुझे बताएं, मेरे पास इमरान खान का पूरा मैंडेट है, हम उसको आखिर वक्त तक घर तक पहुंचाएंगे ऐसे किसी करप्ट नासिर को। और उन्होंने पता क्या जवाब दिया? वो सारे गोरे अंग्रेज अमेरिकन सारे इस तरह के लोग बैठे थे और उन्होंने ये कहा ओ दिस इज़ म्यूज़िक टू आवर ईयर्स, दिस इज़ म्यूज़िक टू आवर ईयर्स। मतलब देखें, उनको तो आदत ये है कि थर्ड वर्ल्ड है तो चलो ये करप्ट लोग होंगे, अफ्रीका भी है, एशिया भी है। और यहाँ पे सिटिंग लॉ मिनिस्टर उनसे कहता है कि जी पाकिस्तान कोई अगर नेगोशिएशन होगी तो पाकिस्तान की इंटरेस्ट में होगी और एक पाई की करप्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका भी फायदा है। ठीक है जी, चलो करप्शन वाला जवाब दे दें कि रिकॉर्डिंग के करप्शन के मुद्दे पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बता दें, रिकॉर्डिंग के हवाले से एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या वो जो टेक्नोलॉजी है मिनरल्स निकालने के लिए वो हमारे पास है या राशिद बात करो, सेंसिटिव सवाल।